ہندوستان کے اندر یہ جو تاج محل ہے، آج کی ڈیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ون آف دا سیون ونڈرز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے۔ تاج محل 16ویں صدی عیسوی کے اندر بنایا گیا۔ تاج محل کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اگر آج کی ڈیٹ کے اندر 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ کیا وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ کیا وہ کیمبرج سے پڑھ کے آیا تھا؟ کیا وہ ہارورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ اس نے پڑھا کہاں تھا؟ وہ احمد لاہوری، جس نے لاہور کے اندر ملا عبدالسلام کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ کلاس فیلو تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، احمد لاہوری جو لال قلعے کا آرکیٹیکٹ ہے، جو تاج محل کا آرکیٹیکٹ ہے، جو جامع مسجد دلی کا آرکیٹیکٹ ہے، یہ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک کلاس کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے میدان میں اتنا بڑا کام لیا کہ دین اکبر نے جو نیا فتنہ کھڑا کیا تھا، یہ کہہ کر اسلام 1000 سال کے لیے آیا ہے، 1000 سال اسلام کے اوپر گزر چکا ہے، اب آگے اسلام کا چراغ نہیں جلے گا، یہ بجھ جائے گا۔ لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکمت کے ساتھ جب اکبر کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو سمجھانا شروع کیا، تو اقبال نے پھر کیا کہا کہ وہ ہوا ہے وہ تند و تیز، چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے قدرت نے بخشے ہے انداز خسروانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاہی دماغ اس کو عطا کیا تھا۔ ہاں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اقبال نے کہا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، قدرت نے بر وقت جس کو کیا بیدار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، ہندوستان اسمز یوس ملتک سرمایوس امچ حفاظت کا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور احمد لاہوری جو تاج محل کا، لال قلعے کا، جامع مسجد دلی کا آرکیٹیکٹ ہے، آج کی ڈیٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو تاج محل ہے نا، شاہ جہاں کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا کہ اس میں کیا خصوصیت رکھنی ہے تاج محل کے اندر، تاج محل صحیح ہے غلط، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان تھا کہاں، لیکن آج مسلمان پہنچا کہاں، انہوں نے کیا رکھنا؟ تو شاہ جہاں نے کہا جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے آئے وہ اس کو دل میں لے کر جائے، بھولنا نہیں چاہیے۔ عجیب و غریب اس کا آرکیٹیکٹ ہے، اس میں ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے جب آپ تاج محل کو دیکھو گے، جتنا دور ہو کر دیکھو گے تاج محل آپ کو بڑا دکھائی دے گا، اور جتنا آپ نزدیک جاؤ گے تو اتنا تاج محل چھوٹا ہو جائے گا۔ آج کی ڈیٹ میں اس میں ریسرچ ہو رہا ہے یورپ میں، آخر یہ کون سی ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے کہ دور سے آپ کھڑکی سے دیکھتے ہو یہ بڑا ہو جاتا ہے، نزدیک جاتے ہو اسی کھڑکی سے دیکھتے ہو یہ چھوٹا، یہ ہے کون سی ٹیکنالوجی؟ یہ ٹیکنیک ہے کیا؟ اور یہ کن کی ٹیکنیک تھی؟ یہ مسلمانوں کی ٹیکنیک تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لارڈ میکالے نے آ کر اس نظام تعلیم کو ڈائیورٹ کیا، یو ٹرن کرایا، اور ایک نیا نظام تعلیم کھڑا کیا۔ اور اس نئے نظام تعلیم کے بارے میں اقبال نے کیا کہا؟ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہی مالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ تعلیم کے تیزاب، اسی تیزاب چھو یہ کیا چھ رنگ سی تراوان، اس لیے کہ یہ کپر رنگ پخت رٹان، تعلیم ہوں اس تیزاب چھو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم، یتھی یہ نرم گچھ اتکن چوٹ بناوان چھو، اوٹ چھو آسان نرمیو مود، وہاں کلچ بناو کھا، وہاں چچور بناو کھا، وہاں گرد بناو کھا، وہاں چوٹ بناو کھا، یہ چین ورزی، اتھائی کن تعلیم ہندس تیزاب اس مزتراؤن پت، یتھی یہ نرمیو، یہ خدا پرست بناو ہم، یہ چین زمداری، یہ ملحد بناو ہم، یہ کمیونسٹ بناو ہم، یہ منکر خدا بناو ہم، تعلیم کے ذریعے سے آپ اس کو کر سکتے ہو۔